فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح جمعہ دعائے ندبہ کے ہمراہ۔ اس کتاب کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس کتاب میں تقریباً 270 کے قریب صفحات ہیں اور ہم صفحہ نمبر 40 پہ پہنچ چکے ہیں۔ دعائے ندبہ ہر جمعے کی صبح میں مستکبرین عالم سے اعلان نفرت اور ظلم و استبداد کے محلوں کو ویران کرنے والے کے ساتھ اور ایک عالمی حکومت عدالت و آزادی کی بنیاد پر قائم کرنے والے سے تجدید بیعت کا نام ہے۔ دعائے ندبہ امام برحق مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دوستوں اور شیعوں کو تعلیم دی اور انہیں حکم دیا کہ اس دعا کو 4 عظیم عیدوں یعنی عید الفطر، عید قربان، عید غدیر اور عید جمعہ کے دنوں میں پڑھا کریں، اور ہمیں حکم دیا کہ زمانہ غیبت میں اس دعا کے ذریعے اپنے امام، محبوب، آقا و مولا اور اپنے مقتدیٰ کے ساتھ درد دل اور تجدید عہد کریں۔ گزشتہ انبیاء، رسول اسلام، ائمہ معصومین اور حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا سے مذکورہ عبارتوں پر توجہ کرنے کے بعد ان لوگوں کا کثرت سے تعجیل فرج کے لیے دعا کرنے کا حکم دینا، نیز ائمہ معصومین علیہم السلام سے وارد شدہ دعاؤں کی تالیف و جمع آوری، یہ تمام امور انتظار کے بہت زیادہ طولانی ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے امام غائب کے شوق دیدار کے پائے جانے کے ظریف نکات پر مشتمل ہیں۔ مزید ان کی طولانی غیبت کی شکایت بھی ہے۔ پھر ایک اور مرتبہ دعائے ندبہ کے سب سے پہلے اعتراض کرنے والوں کے جواب کو دقت سے مطالعہ کرتے ہیں۔ کیا معقول ہے کہ ایک فرد کی ولادت سے پہلے اس کی جدائی میں گریہ و نالہ کیا جائے؟ مزید وضاحت۔ دعائے ندبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ امام صادق علیہ السلام 148 ہجری قمری میں شہید ہوئے اور حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا 255 ہجری قمری میں پیدا ہوئے۔ لہٰذا جس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعائے ندبہ کو انشاء فرمایا تو اسے حضرت ولی عصر علیہ السلام کی ولادت سے 100 سال پہلے انجام دیا۔ لہٰذا کس طرح سے ممکن ہے کہ انسان ایک ایسے انسان کی بنسبت جو 1 صدی بعد پیدا ہوگا اس کے لیے گریہ و زاری کرے، اس کے فراق میں آنسو بہائے اور نالہ و فریاد بلند کرے؟ جواب میں ہم عرض کریں گے کہ اگر یہ معنی معمولی اور عام افراد کے متعلق تصور کریں تو معترض حق بجانب ہے اور ہرگز معقول نہیں ہے کہ ایک عاقل انسان اپنے چھٹے پوتے کے لیے گریہ و زاری کرے اور اس کے فراق میں حسرت آمیز آنسو بہائے۔ لیکن مورد نظر ایسا فرد ہو جو دنیا کی خلقت کا باعث ہو اور سب سے خوشنما دلکش اور ہر دل عزیز شخصیت کا مالک ہو، اور تمام انبیاء الہی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے آنے کی اپنے پیروکاروں کو خوشخبری دی ہو اور اپنی امت کو اس کے انتظار کا حکم دیا ہو، اس کی طولانی غیبت کے متعلق گفتگو کی ہو،
تو یہ بہت ہی فطری اور منطقی بات ہوگی کہ درد آشنا افراد زمانے اور صدیوں کی طویل مدت میں اس کے آنے کے انتظار میں لحظہ شماری کریں، اس کی فراق میں حسرت آمیز اشک بہائیں اور اس کی طولانی غیبت کی وجہ سے گریہ وزاری کریں۔ اس بات کے متعلق پہلے حصے میں تفصیلی گفتگو اور گزشتہ انبیاء کے بیش بہا نمونے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے نقل کر چکے ہیں، اور سدید سیرفی کی وہ روایت کہ جس میں وہ اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوئے اور حضرت کو زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھا، جیسے کوئی ماں اپنے فرزند کی میت پر گریہ اور نالہ و فریاد کرتی ہے۔ جب اس کی وجہ دریافت کی تو ایک جاں گراز بیان میں فرمایا کہ حضرت قائم کی طولانی غیبت اور مومنین کی اس دوران پریشانی کے پیش نظر یہ میرے اشک جاری ہیں۔ ریفرنس ہے کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق علیہ الرحمن جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 353۔ اب چند نکات کی اس سلسلے میں یاد آوری کرتے ہیں۔ نمبر 1، امام محمد باقر علیہ السلام نے زرارہ سے فرمایا، جمعے کے دن قبل اس کے کہ اپنے لیے دعا کرو اپنی نماز کے قنوت میں پڑھو، پروردگارا ہم لوگ اپنے نبی کے جدا ہونے کی تجھ سے شکایت کرتے ہیں اور اپنے ولی عصر کی غیبت کی اور زمانے کی سختیوں کی اور ہر طرف فتنوں کے برپا ہونے کی اور دشمنوں کے غلبے کی، اعداء کی کثرت اور زیادتی اور فراوانی دشمن کی اور اپنی تعداد میں کمی کی شکایت کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنی طرف سے ان کی کشادگی کو جلد کھول دے اور اپنی طرف سے عطا کردہ صبر کے ذریعے آسانی پیدا کر دے اور امام عادل کو ظاہر فرما، اے معبود برحق، آمین۔ ریفرنس ہے مصباح المتہجد شیخ طوسی صفحہ نمبر 366۔ نمبر 2، اسی قسم کی عبارت امام المتقین امام علی علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ جسے اپنے قنوت میں پڑھا کرتے تھے، خدایا ہم لوگ اپنے نبی کے جدا ہونے کی تجھ سے شکایت کرتے ہیں اور اپنے امام عصر کی غیبت کی، لہٰذا ایسی کشادگی فراہم فرما جو ایسی عدالت کے ہمراہ ہو جسے عام کیا جا رہا ہو اور اس امام برحق کے ساتھ ہو کہ جس کی ہم شناخت رکھتے ہیں۔ ریفرنس ہے مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل مرزا حسین نوری تبریسی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 404۔ نمبر 3، شہید اول علیہ الرحمہ اس کو کتاب ذکری میں نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابن ابی عقیل نے امیر المومنین علیہ السلام کی اس قنوت کو دعاؤں سے منتخب کر کے کہا ہے، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شیعوں کو حکم دیتے تھے کہ کلمات فرج کے بعد اس دعا کو قنوت میں پڑھا کریں۔ ریفرنس ہے الذکری شہید اول صفحہ 184۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام امام موعود کی ولادت باسعادت سے 2 صدی پہلے اپنی نماز کے قنوت میں اس قبلہ موعود کی غیبت سے متعلق خدا سے شکایت کرتے ہیں اور تمام عالم اسلام کی مشکلات کے حل اور اس عالمی مسئلے کی ظہور کے لیے خدائے منان اس عالمی مسئلہ کی ظہور کے لیے خدائے منان سے درخواست کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس متن کو اپنی نماز کے قنوت میں پڑھتے ہیں اور زرارہ کو حکم دیا کہ اسے جمعہ کے دن ہر قنوت میں پڑھا کریں، اور اسی طرح امام صادق علیہ السلام اپنے شیعوں کو حکم دیتے ہیں کہ قنوت میں کلمات فرج کے بعد اس دعا کو پڑھا کریں۔ نمبر 4، 8ویں امام علی رضا علیہ السلام بھی اپنے شیعوں کو حکم دیتے ہیں کہ جمعہ کے دنوں میں نماز ظہر کے قنوت میں سلسلے میں ایک دعا پڑھا کریں۔ ریفرنس جمال الاسبوع سید علی ابن موسیٰ ابن طاؤس صفحہ 413۔ نمبر 5، امام جواد تقی علیہ السلام نے
اپنی نماز کے قنوت میں تعجیل فرج کے لیے دعا کی۔ اس کعبہ مقصود کے پیروکاروں کی توصیف میں فرماتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوئے، حق کی طرف دعوت دیتے ہیں اور امام منتظر جو عدل و انصاف کو قائم کرنے والے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ریفرنس بہار الانوار، محمد باقر مجلسی، جلد 85، صفحہ نمبر 226۔ نمبر 6، امام ہادی النقی علیہ السلام بھی اپنی نماز کے قنوت میں تعجیل فرج کے لیے دعا کرتے تھے۔ ریفرنس ہے محجد دعوات سید علی ابن موسیٰ ابن طاؤس، صفحہ 62۔ نمبر 7، امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی نماز کے قنوت میں بہت عظیم دعا اپنے فرزند ارجمند کی تعجیل فرج کے لیے پڑھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے تھے کہ غیبت کی تاریک شب ختم ہونے کے بعد عدالت کے روزے روشن کو ظاہر فرما۔ ریفرنس محجد دعوات سید علی ابن موسیٰ ابن طاؤس، صفحہ 64۔ نمبر 8، جس وقت اہل قوم نے موسیٰ ابن بغی عامل متوکل کے مظالم کی امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کی تو امام نے ان سے فرمایا نماز مظلوم پڑھیں اور مذکورہ دعا کو اس کے قنوت میں پڑھیں۔ ریفرنس مکیال المکارم، محمد تقی موسوی اصفہانی، جلد 2، صفحہ 85۔ نمبر 9، امام محمد باقر علیہ السلام اپنی نماز کے قنوت میں غیبت کے طولانی ہونے کی بنا پر نالا و شیون کرتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، خدایا قلوب خنجروں تک پہنچ گئے ہیں اور سانسیں سینوں میں مقید ہو گئی ہیں اور عمر انتظار کی بنا پر اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے مومنین کی آرزوؤں کی تکمیل کے خواہاں ہوتے ہیں کہ مومنین کو ان کی آرزوؤں تک پہنچا دے، دین کو نصرت عطا فرما، اپنی حجت کو ظاہر کرے اور اس کی قوت بازو کے ذریعے دشمنوں سے انتقام لے۔ ریفرنس محجد دعوات سید علی ابن موسیٰ ابن طاؤس، صفحہ 52۔ نمبر 10، یحییٰ بن فضل نوفلی کہتے ہیں کہ بغداد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ جب نماز عصر پڑھ چکے تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر کے عرض کیا، ایک مفصل دعا کو نقل کیا، آخر میں مزید عرض کرتے ہیں، اور یہ کہ منتقم حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرما جو تیرے دشمنوں سے انتقام لے گا، لہٰذا جو اس سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کر، اے صاحب جلالت و کرامت والے خدا۔ نوفلی نے دریافت کیا کہ یہ دعا کس کے حق میں ہے؟ فرمایا مہدی آل محمد علیہ السلام کے حق میں ہے۔ اس وقت حضرت کے بعض اوصاف کو شمار کرتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں، میرے باپ اس بزرگوار پر فدا ہو جائیں جو حکم خدا سے قیام کریں گے۔ ریفرنس ہے فلاح السائل سید علی ابن موسیٰ ابن طاؤس، صفحہ نمبر 200۔ یہ سمندر کی رطوبت خرمن کا ایک خوشہ اور جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے دعا کے اوقات میں اپنی نمازوں کے قنوت یا تعقیبات میں گم گشتہ یوسف زہرا کے متعلق شکوے کیے تھے، ان کے فراق میں نالہ و فریاد بلند کی تھی۔ مومنین کی عصر غیبت میں پریشانیوں پر سیل اشک جاری کیے، ان کی تعجیل ظہور کے لیے دست نیاز بارگاہ رب العزت میں بلند کیا اور بہت ہی عظیم تعبیروں کو استعمال کرنے سے دریغ نہیں فرمایا۔ اگر ان تمام موارد کو ہم شمار کرنا چاہیں تو اس مثنوی کو تحریر کرنے کے لیے 70 من کاغذ درکار ہوگا۔ ہم یہاں مزید یہ کہتے ہیں کہ انتظار کی یہ حالت اور شوق ائمہ سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ بہت سے ایسے اصحاب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ دین کے زیر تربیت پروان چڑھے، حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی بہترین حکومت سے آشنا ہوئے، جان لیوا عشق کیا، وہ شب و روز حضرت کے فراق میں اشک بہاتے تھے۔ ان میں سے ایک مثال جناب سلیمان کی ہے۔ ریفرنس دلائل الامامہ محمد بن جریر طبری، صفحہ 449۔ قابل توجہ یہ ہے کہ یہ سوز و گراز اصحاب پیغمبر اور ائمہ ہدا کے اصحاب ہی سے مخصوص نہیں، بلکہ بعض اکابر اہل سنت بھی اس عشق و محبت سے بہرہ مند تھے،
کہ ان میں سے ایک کی مثال عباد ابن یعقوب رواجنی کی ہے۔ رواجنی اہل سنت کے بزرگوں میں سے تھے۔ بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، ابو حاتم، بزاز اور دوسرے محدثین اہل سنت نے ان سے روایت نقل کی ہے، اور تمام اہل رجال نے ان کی وثاقت و صداقت کی تاکید کی ہے۔ ریفرنس ہے سیر اعلام النبلا، محمد بن احمد بن عثمان ذہبی، جلد 11 صفحہ 537۔ ان کا انتظار شوق دیدار اور سوز و گراز گریہ وزاری ہی پر ختم نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک شمشیر آمادہ کیے ہوئے تھے کہ اگر امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کو درک کریں گے تو اس شمشیر کے ذریعے حضرت کی رکاب میں دشمنوں سے جنگ کریں گے۔ منقول ہے کہ قاسم ابن زکریا حدیث سننے کے لیے رواجنی کی خدمت میں گئے۔ جب ان کے سر کے پاس ایک تلوار رکھی ہوئی مشاہدہ کی تو دریافت کیا کہ یہ کس کی تلوار ہے؟ رواجنی نے جواب دیا کہ میں نے اسے اس لیے آمادہ کیا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی حضور میں اس تلوار کو چلاؤں۔ ریفرنس میزان الاعتدال، محمد بن احمد ابن عثمان ذہبی، جلد 2 صفحہ 379۔ قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ رواجنی کی وفات 250 ہجری قمری میں واقع ہوئی۔ ریفرنس ہے اس کا التاریخ الکبیر، محمد بن اسماعیل بخاری، جلد 6 صفحہ 44۔ اور حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی ولادت 255 ہجری قمری میں واقع ہوئی۔ اس سے بھی زیادہ توجہ کے قابل یہ نکتہ ہے کہ ان کی ایک کتاب بطور یادگار باقی ہے جس کا نام اخبار المہدی المنتظر ہے۔ ریفرنس الاعلام، خیر الدین زرکلی، جلد 3 صفحہ 258۔ رواجنی کی کتاب کی اہمیت اس جہت سے ہے کہ اسے حضرت بقیت اللہ کی ولادت باسعادت سے پہلے تحریر کیا ہے۔ جس مقام پر ایک سنی مسلک شخص اس مہر طابع کی ولادت سے پہلے اس سے عشق و محبت کا اظہار کرے، اس کے فراق میں اشک فشانی کرے، اس کی حریم سے دفاع کرنے کے لیے اسلحہ آمادہ کرے، اور ایک مقام پر سلمان جیسے شخصیت ان کی ولادت سے صدیوں پہلے ان کے فراق میں گریہ کرے، اور جہاں ائمہ معصومین امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک اپنی نمازوں کے قنوت میں تعجیل فرج کے لیے دعا کریں، ان کی طولانی غیبت کا شکوہ کریں، اور 100 سے زائد شیعوں کو تعلیم دیں اور یہ حکم دیں کہ زمانہ غیبت میں اسے پڑھنا ضروری ہے، سمجھیں۔ ریفرنس مکیال المکارم، محمد تقی موسوی اصفہانی، جلد 2 صفحہ 2 سے 103۔ پھر بھی اگر کوئی شخص دعائے ندبہ کا امام جعفر صادق علیہ السلام سے صادر ہونے میں شک و شبہ کرے اور یہ کہے کہ کیا یہ بات معقول ہے کہ امام صادق علیہ السلام اس شخص کے لیے جس کی ابھی ولادت نہیں ہوئی اشک بہائیں، ایسا انسان یا نادان ہے یا غرض دار شخص ہے، اس لیے کہ دعائے ندبہ سینکڑوں دعاؤں میں سے ایک ہے کہ جس کی زمانہ غیبت میں پڑھنے کی ائمہ معصومین علیہم السلام نے تاکید کی ہے۔ آخر میں یہ بھی یادآوری کراتے ہیں کہ ہرگز کسی نے بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ امام صادق علیہ السلام دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، بلکہ شیعوں کو حکم دیا ہے کہ اس دعا کو 4 عظیم عیدوں میں پڑھا کریں۔ اس لحاظ سے دعائے ندبہ زمانہ غیبت میں شیعوں کے لیے ایک دستور عمل ہے، لیکن اس بنیاد پر جو کچھ کہا گیا ہے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ائمہ اپنے زمانے میں دعائے ندبہ پڑھا کرتے تھے تو کوئی معنی نہیں، نہ ہی خلاف عقل ہے اور نہ ہی خلاف ذوق۔ مگر کیا ایسا نہیں ہے کہ امام سجاد نے عرفے کے دن صحرائے عرفات میں مشہور دعائے عرفہ میں اس پرسوز و گراز دعا کے بعض حصے کو حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا سے مخصوص کیا ہے اور فرماتے ہیں: خدایا ہمارے امام کے امر، قیام اور حکومت کے اسباب عطا فرما۔ خدایا زمین کو ان کے دست مبارک کے ذریعے عدل و انصاف سے بھر دے۔ خدایا ہمیں ان کے بہترین دوستوں اور شیعوں میں قرار دے اور ہمیں ان کی رکاب میں شہادت کی توفیق کرامت فرما۔ ریفرنس مصباح المتہجد، محمد بن حسن طوسی، شیخ طوسی، صفحہ 698۔
امام سجاد علیہ السلام نے اس دعا کو مزید اوصاف اور مخصوص سوز و گراز کے ساتھ اس دعا کو صحرائے عرفات میں پڑھا، اور ہر سال لاکھوں حاجی اس دعا کو عرفے کے دن ہزاروں آہو نالہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ کیسی جرت اور گستاخی ہے کہ بعض بد اندیش لوگوں کے سامنے جیسے ہی دعائے ندبہ کا نام دوران گفتگو آتا ہے تو اسے غیر معقول اور غیر منطقی شمار کرنے لگتے ہیں، اور دوسری سینکڑوں دعا جو اس سلسلے میں ائمہ معصومین علیہم السلام سے صادر ہوئی ہیں اس میں شک و شبے کا اظہار نہیں کرتے۔ شیعان واقعی اور عاشقان حقیقی پر لازم ہے کہ دشمن شکن دعائے ندبہ کی مجالس میں سرگرم عمل ہو کر کج فکروں کو عملی جواب دے۔ عزیز سامعین، اب اس مقام پہ پہلی فصل کی جو کہ دعائے ندبہ سے آشنائی ہے کی پہلی ہیڈنگ اپنے اختتام کو پہنچی، جو کہ تھی مہدی منتظر کے فراق میں گریہ وزاری کرنے کا تاریخی پس منظر، اور یہاں تک یعنی صفحہ نمبر 51 کے درمیان تک اس ہیڈنگ کی تفصیل مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد پہلی فصل کی دوسری ہیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے دعائے ندبہ کی سندی تحقیق، اور یہ آغاز بھی صفحہ نمبر 51 سے ہی ہو رہا ہے۔ اعلیٰ معارف، درخشاں حقائق، روشن معانی اور عمیق مطالب، جو بدیع و نوآوری کے اسلوب، بہترین و منطقی بیان، بہت فصیح اور عظیم فقرات اس مبارک دعا میں وارد ہوئے ہیں، جو ہمیں ہر قسم کی سند اور حوالے سے بے نیاز کرتے ہیں کہ ایسے روشن حقائق اور درخشاں نکات ہرگز کسی اور منبع اور مصدر سے صادر نہیں ہو سکتے۔ اس کا سرچشمہ سوائے ولایت اور خاندان عصمت و طہارت حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کے صاف و شفاف چشمے کے کچھ اور نہیں ہو سکتا، لیکن عاشقوں کی جماعت کے دل کی نورانیت کے لیے دعائے ندبہ کی نورانی مجالس کو ہر جمعہ کی صبح میں دعائے ندبہ کے استوار اور مستحکم منابع اور مصادر کو زمانے کے تسلسل کے اعتبار سے ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، ابو جعفر محمد بن حسین ابن سفیان بزوفری، بے زے واو فے رے چھوٹی یہ، رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلے باوثوق اور مورد اعتماد شخص کے جنہوں نے دعائے ندبہ کی سند کو اپنے مکتوب میں برحق رہنما مصحف ناطق حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، وہ ابو جعفر محمد ابن حسین ابن سفیان بزوفری ہیں۔ بزوفر نامی دیہات جو کہ قوسان کے اطراف میں بغداد کے نزدیک موفقی نہر کے ساحل پر دریائے دجلہ کے مغرب میں واقع ہے، اور اس کا ریفرنس بھی یہاں پہ موجود ہے۔ معجم البلدان، یاقوت بن عبداللہ حموی بغدادی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 412۔ بزوفری کا شمار شیخ مفید علیہ الرحمہ کے اساتذہ میں ہوتا ہے، اور شیخ مفید نے ان سے کثرت سے روایات نقل کی ہیں۔ محدث نوری شیخ مفید کا نام شمار کرتے وقت ان کا نام ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ابو علی فرزند شیخ طوسی نے امالی میں متعدد مرتبہ اپنے والد شیخ طوسی سے، انہوں نے شیخ مفید سے ان سے روایت کی ہے اور ان کے لیے مغفرت طلب کی ہے۔ ریفرنس ہے مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، حسین ابن محمد تقی نوری تبریسی، جلد 21 صفحہ 244۔ جناب آقا بزرگ تہرانی کہتے ہیں، ان کی وثاقت اور صداقت، شیخ مفید کا ان سے کثرت سے نقل کرنا ان کے لیے طلب مغفرت کرنے سے واضح و آشکار ہے۔ ریفرنس الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، آغا بزرگ تہرانی، جلد 1 صفحہ 194۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ تہذیب الاحکام اور استبصار کی
مشیخہ میں ان کا نام ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے جو روایت احمد ابن ادریس سے نقل کی ہے اسے شیخ مفید نے حسین ابن عبید اللہ غزائری سے نقل کیا ہے کہ دونوں نے ابو جعفر محمد بن حسین بن سفیان بزوفری سے روایت نقل کی ہے۔ ریفرنس ہے تہذیب الاحکام شیخ طوسی جلد 10 صفحہ 35، الاستبصار جلد 4 صفحہ 304۔ بے مثال محقق حجت تاریخ جناب آقا بزرگ تہرانی ان کی کتاب کے متعلق بحث کرتے وقت کہتے ہیں، کتاب دعا ابو جعفر محمد بن حسین بن سفیان بزوفری سے شیخ مفید کے اساتذہ سے کہ شیخ مفید نے ان سے حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہ حدیث اعمالی شیخ طوسی میں شیخ مفید کے طریق سے ان سے روایت کی گئی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے دعائے ندبہ کو اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ محمد ابن ابی قرہ نے ان سے روایت کی ہے اور محمد بن مشہدی نے اپنی کتاب مزار میں ان سے روایت کی ہے۔ ریفرنس ہے الذریعہ الی تصانیف الشیعہ آغا بزرگ تہرانی صفحہ 266۔ نمبر 2 یعنی اب دوسری شخصیت ہے ابو الفرج محمد ابن علی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابی قرہ قنائی علیہ الرحمہ، دوسرے مورد اعتماد شخص کہ جنہوں نے دعائے ندبہ کی سند کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے وہ محمد بن علی ابن ابی قرہ ہیں کہ انہوں نے کتاب الدعا میں بزوفری کی کتاب سے نقل کیا ہے۔ علامہ تہرانی فرماتے ہیں محمد بن مشہدی مزار میں اور سید ابن طاؤس نے اقبال میں اور دوسری کتابوں میں کثرت سے ان کی کتاب سے نقل کیا ہے۔ ریفرنس الذریعہ الی تصانیف الشیعہ آغا بزرگ تہرانی صفحہ 266، طبقات اعلام الشیعہ آغا بزرگ تہرانی 4 صدی ہجری صفحہ 266۔ محمد ابن ابی قرہ نجاشی کے اجازہ روایہ میں شمار ہوتے ہیں اور اس کا ریفرنس ہے طبقات اعلام الشیعہ آغا بزرگ تہرانی 5ویں صدی ہجری صفحہ 182۔ قدمائے اہل رجال میں سے مرحوم نجاشی اپنی کتاب رجال میں کہتے ہیں ابو الفرج محمد بن علی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابی قرہ قنائی موثق تھے، کثرت سے روایت کو سنا، بہت سی کتابیں تالیف کیں، منجملہ ان میں سے یہ ہیں عمل یوم الجمعہ، عمل الشہور، معجم الرجال، ابی مفضل اور کتاب تہجد کہ ان سب کی مجھے خبر دی ہے اور مجھے ان کی روایت نقل کرنے کا اجازہ دیا ہے۔ ریفرنس ہے رجال نجاشی صفحہ 398۔ نجاشی نے ان کا لقب قنائی یا قنائی ذکر کیا ہے، لیکن علامہ ہلی نے انہیں کبھی قنائی اور کبھی قنابی سے تعبیر کیا ہے۔ اس کا ریفرنس ہے ایضاح الاشتباہ حسن ابن یوسف ہلی یعنی علامہ ہلی صفحہ 266 اور 287، اور ان کی وثاقت کو ثابت کیا ہے اور ان کی وثاقت کو ثابت کیا ہے۔ اس کا ریفرنس ہے رجال خلاصہ حسن ابن یوسف ہلی علامہ ہلی صفحہ 164۔ اور نمازی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ تمام اہل رجال کا ان سے وثاقت پر اتفاق ہے۔ مستدرکات، اب ریفرنس ہے اس کا مستدرکات علم الرجال الحدیث شیخ علی نمازی جلد 7 صفحہ 251۔ تیسری شخصیت ہے محمد ابن جعفر ابن علی ابن جعفر مشہدی حائری۔ ابن مشہدی 6 صدی ہجری کے ایک جلیل القدر علماء میں شمار ہوتے تھے جو تقریباً 510 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور 580 ہجری قمری سے پہلے دنیا سے رحلت کر گئے۔ صاحب معالم نے اجازہ کبیر میں ان کی اساتذہ کی مخصوص تعداد کا شمار کیا ہے کہ منجملہ ان میں سے یہ ہیں ورام یعنی صاحب مجموعہ ورام،
شازان ابن جبرائیل، ابن زہرہ، ابن شہر آشوب وغیرہ۔ ریفرنس ہے طبقات اعلام الشیعہ، قرن ششم، آغا بزرگ تہرانی، صفحہ 252۔ ان کی گراں قدر کتاب بطور یادگار موجود ہے جو مزار کبیر اور مزار ابن مشہدی سے مشہور ہے۔ خوش نصیبی سے اس کے بہت سے خطی نسخے ہمارے زمانے تک محفوظ رہے ہیں۔ نمبر 1، ایک نسخہ شیخ کاشف الغطاء علیہ الرحمہ کی کتاب خانہ نجف اشرف میں ہے۔ نمبر 2، ایک نسخہ جناب مرزا محمد علی اردو بادی کی ایک کتاب خانہ نجف اشرف میں۔ نمبر 3، ایک نسخہ جناب محدث نوری علیہ الرحمہ کی کتاب خانہ نجف اشرف میں کہ انہوں نے کتاب مستدرک میں اس سے کثرت سے نقل کیا ہے۔ ریفرنس الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، آغا بزرگ تہرانی، جلد 20، صفحہ 324۔ نمبر 4، ایک نسخہ جناب علامہ امینی علیہ الرحمہ کی کتاب خانہ نجف اشرف میں کہ جس کی تاریخ کتابت 3 شوال 956 ہجری قمری ہے۔ ریفرنس طبقات اعلام الشیعہ، آغا بزرگ تہرانی، قرن ششم، صفحہ نمبر 253۔ نمبر 5، ایک نسخہ آیت اللہ مرشی نجفی کے کتاب خانہ قم میں جس کا شمارہ 4903 ہے کہ جس کے 482 صفحات ہیں اور اس کے کتابت کی تاریخ 11ویں صدی ہجری سے مربوط ہے۔ ریفرنس فہرست کتاب خانہ آیت اللہ مرشی، سید احمد حسینی اشکوری، جلد 13، صفحہ 83۔ اس کی فوٹو کاپی کتاب خانہ موسوسہ اہل بیت یا آل بیت، آل البیت قم میں ہے جس کا شمارہ 5209، قفصہ 29، ردیف 176، شین 19 ہے۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ ماہ رمضان 1419 ہجری قم میں 704 صفحات کے ساتھ قم میں زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔ یہ کتاب مزار کبیر کے نام سے مشہور ہوئی اور زیارت کے متعلق جامع ترین کتاب ہے جو مختلف طولانی زمانے اور صدیوں کے حوادث سے محفوظ رہی ہے اور ہمارے زمانے تک باقی ہے۔ 8 صدی کی طویل مدت اس کی تاریخ تالیف سے گزر چکی ہے۔ یہ کتاب ہمیشہ اکابر علماء شیعہ کی مورد اعتماد رہی ہے اور ہر وہ صاحبان کتاب کہ جنہوں نے اس 8 صدی کے دوران دعا و زیارت کے متعلق کتاب تحریر کی، انہوں نے واسطہ یا بغیر واسطہ کہ اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ ابن مشہدی اپنی کتاب کے مقدمے میں تحریر کرتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں مقامات مقدسہ کی زیارات و اعمال، مساجد کے اعمال، منتخب دعائیں اور واجب نمازوں کی تعقیبات کی جمع آوری کی ہے جو متصل سند کے ساتھ مورد اعتماد راویوں کے ذریعے مجھ تک پہنچی ہے۔ ریفرنس ہے المزار الکبیر، ابو عبداللہ محمد بن جعفر ابن مشہدی، صفحہ 27۔ آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ صراحت کے ساتھ ان تمام راویوں کی وثاقت پر دلالت کرتا ہے جو اس کتاب کے سلسلہ سند میں واقع ہوئے ہیں۔ ریفرنس معجم رجال الحدیث، سید ابو القاسم خوئی، جلد 1، صفحہ 65۔ جناب آقا بزرگ تہرانی نے مجموعاً راویان حدیث کے 15 افراد کا استخراج کیا ہے اور ان کی وثاقت کا حکم لگایا ہے۔ ریفرنس الذریعہ، آغا بزرگ تہرانی، جلد 20، صفحہ 324۔ ابن مشہدی اس کتاب میں دعائے ندوہ کو بعنوان وہ دعا جو حضرت صاحب الزمان کے لیے سزاوار ہے کہ 4 عظیم عیدوں، عید الفطر، عید قربان، عید غدیر اور عید جمعہ میں پڑھی جائے، ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں دعائے ندبہ کو محمد بن علی بن یعقوب بن ابی قراہ کے توسط سے کتاب بزوفری سے نقل کیا ہے۔
دعائے ندبہ کتاب خانہ آیت اللہ مرشی کے نسخے میں صفحہ نمبر 821 سے 837 تک اور آل البیت کے نسخے میں صفحہ 831 سے 847 تک اور مطبوعہ نسخے میں 573 سے 584 تک ذکر ہوئی ہے۔ ریفرنس صفحات کے اختلاف کا ارتباط شمارہ گزاری سے ہے، ورنہ نسخہ آل البیت کتاب خانہ مرشی کے نسخے کی فوٹو کاپی ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم اپنی ریڈنگ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے چوتھی شخصیت کو بیان کیا جائے گا اور یہ صفحہ چل رہا ہے 58۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔